بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک خط کا ذکر کیا تھا جو امریکی صدر جو بائیڈن نے لکھا ہے مصری صدر اور قطری امیر کو، اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ آپ حماس پر زور دیں، حماس پر پریشر بڑھائیں کہ وہ کچھ سیٹلمنٹ کرے یا جنگ بندی کے لیے جو بھی معاملہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ طے کرے۔ تو صافی صاحب، آپ ایک اس خط کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا پاکستان کہاں کھڑا ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، پاکستان کا اس پورے معاملے میں کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، اس لیے عرب بڑے ممالک جہاں پہ جائیں گے پاکستان ادھر ہی جائے گا۔ پاکستان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ عرب اسرائیل جنگ کو وہ روک سکے۔ جہاں تک جو بائیڈن کی آپ بات کر رہی ہے تو اس سے بڑھ کے ایک جو مغربی میڈیا اس خط سے، ان خطوط سے بڑھ کے جس معاملے کو اچھال رہا ہے وہ جو بائیڈن کی ایک گرما گرم کال ہے جو نیتن یاہو کو موصول ہوا ہے، اور ان پہ زور دیا جا رہا ہے کہ اگر غزہ میں انسانی المیوں کو نہیں روکا گیا تو پھر امریکی امداد کو مشروط کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس پہ بھی ماہرین کی یہی رائے ہے کہ چونکہ امریکہ میں انتخابات کا زمانہ ہے اور جو بائیڈن بری طرح اپنی مقبولیت اسرائیل کی حمایت کے نتیجے میں کھو رہا ہے، تو یہ صرف نورہ کشتی کا ایک مظاہرہ ہے۔ لیکن دو بڑے واقعات ایسے ہوئے جس کے نتیجے میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیز فائر کی کوئی صورت نظر آئے۔ ایک تو جو ورلڈ سینٹرل کچن کے کارکنوں کی جو ہلاکت تھی، جس پہ اسرائیل نے بمباری کر کے وہاں پہ رضاکاروں کو مار دیا تھا، جس میں امریکی بھی شامل ہے، وہ واقعہ، اور دوسرا شام میں ایران کے سفارتخانے کو نشانہ بنانا۔ اس پہ ایران نے کل کے اسرائیل کو کہا ہے کہ اب دنیا بھر میں اسرائیل کے سفارتخانے کہیں پہ محفوظ نہیں ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ابھی کیرو میں اس وقت خبریں یہ آ رہی ہے کہ CIA، قطر، سعودی عرب، ایجپٹ اور باقی طاقتور ممالک کی موجودگی میں پہلی دفعہ حماس کے نمائندوں کی موجودگی میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اللہ کرے کہ اس سے پہلے ایران بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں اسرائیل کو جب سے شام میں ان کے سفارتخانے پر اٹیک کیا گیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے؟ مذاکرات میں کچھ جنگ بندی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو پاکستان کی کر لیتے ہیں، اور پاکستان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں سوچ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آ جائیے مسلم امہ، OIC، عرب لیگ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آ جائیے امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مغرب، ان کی منافقت اور دوہرا معیار آپ سب کو پتہ چل گیا۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں کتے اور بلیوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور یہ وہ ممالک ہیں جو ایک ایرانی خاتون کے مرنے پر زمین اسمان ایک کر دیتے ہیں، اور یوکرائن پر آنسو بہا بہا کر یہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور ان دورے معیار والوں کو کوئی فرق نہیں پڑا فلسطینیوں کی نسل کشی پر۔ جہاں تک امریکی نمائندگان کی بات ہے تو یہ اس سے بڑے منافق ہیں۔ 12 ارب ڈالر انہوں نے منظور کیا دینے کے لیے اسرائیل کو، اور اسلحہ کتنا دیا اس کی آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور 6 مہینے، 6.5 مہینے یہ چپ بیٹھے رہے، جب بچے مرتے رہے، خواتین مرتی رہیں، بوڑھے مرتے رہے اور نسل کشی ہوتی رہی۔